Hello, Varsha and Shehzad. Thank you so much for joining us. And let's start this webinar with you both. So, Varsha, my first question is to you. Can you walk us through your research process for the story that you published? And when you specifically obviously try to highlight the aspect of religious minorities, do you think the lens really shift anyway? We did the story about how Muslim Qabristan and Muslim mosques are being neglected by government. They are not paid attention by the government and activists. So this was our story. Basically, I tried to do story with my topic was how religious uh, places like how minority religious places like mosque, uh, uh, tombs, they are not being paid attention, and Hindu majorities are asking for making claims that these were our Hindu structures, and during Muslim rule they were converted to in Islamic structures. So this was our story, but our mentor Arslan, he said that it will be too risky for you to report because there is so much violence against reported people are arrested in India. That's why we changed the topic to how religious minority structures are neglected. There is a risk nowadays because this government, Bharatiya Janata Party, there's very Hindutva kind of government, and that's why it has become difficult to report on religious minorities uh, aspect. So about this, we did try to find out which religious minority structures are not paid attention to. So we found out that Hyderabad is a city in India. In Hyderabad, there are lots of Muslim rulers ruled in that place. So there are lots of religious places, mosques, tombs that are they are structures that are preserved by governments, but nowadays they are being neglected. Right now, people go there, people do some antisocial, activities over there. These structures are not maintained. There is no security. Anyone can go there. This plants are growing in the structures because of the non. वर्षा आपका इंटरनेट कनेक्शन में शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है. Yeah, I'm sorry. I guess she will join back. अभी उनका इंटरनेट शायद वीक है. शहजाद, I guess let's start with the second question. फिर वर्षा में join करती हैं तो देख लेंगे, फिर उनसे भी बात कर लेते हैं. So शहजाद, let's move on to the second question. और मैं इसको ही आगे बढ़ाते हैं फिर डिस्कशन को कि रिपोर्ट जब हम करते हैं, when we obviously report on these vulnerable communities, vulnerable populations, it really involves a lot of ethical considerations, really. So can you walk us some of these considerations that you had to obviously make while working on this story? First of all, Aisha, जिस तरह हमारी स्टोरी की बात है, तो हमने जब 2 months में हमने स्टोरीज की है, और फिर इन डेप्थ स्टोरी और इसका रिसर्च करना काफ़ी मुश्किल होता है, और फिर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे काम करना ये तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि माइनॉरिटी मेंबर जो होते हैं वो नॉर्मल जर्नलिस्ट से या कोई कम्युनिटी के मेंबर से वो काफ़ी ज़्यादा अटैच नहीं होते. तो फिर जब बात हम करते हैं उनके साथ तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते. लेकिन जब हमने स्टोरी का आगाज़ किया तो स्टार्टअप में हमने ये किया कि मैंने तकरीबन 1 हफ्ता उसी में लगाया कि मैं उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली माहौल उनके साथ में बैठूँ, उनके साथ बात कर लूँ, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में माइनॉरिटीज़ की जो कम्यूनिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ मसाइल जो है वो उनको बहुत सारी मसाइल हैं, जिस तरह कब्रिस्तान के मसाइल हो गए, ग्रेवयार्ड के मसाइल हो गए, जो आर्कियोलॉजिकल और जो रिलीजियस साइट्स है उनके भी बहुत सारी मसाइल हैं. और बस जो बड़ी इशू है आजकल खैबर पख्तूनख्वा में वो माइग्रेशन की इशू है और सिक्योरिटी की इशू है. तो ज़्यादातर इस स्टोरी के दौरान हमने मुख्तलिफ मेंबर्स के साथ बात की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हमारे साथ बात करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि जब हमारी स्टोरी वो कह रहे थे कि जब हमारी स्टोरी पब्लिश हो जाएंगे तो हमें डायरेक्टली टारगेट किया जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आप सबको मालूम है कि हालात कुछ खास नॉर्मल नहीं है, तो वो ज़्यादातर इस स्टोरीज़ पे बात करना वो सहाफ़ियों के साथ वो बिल्कुल नहीं करते. लेकिन फिर जब उनको हम फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो फ्रीली हम
ان سے بات کرتے ہیں. تو جس طرح ہم نے اسٹوری میں ڈسکس بھی کیا ہے, کیونکہ اس اسٹوری میں ہم نے 2 months لگائے ہیں, اور پھر میں نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہے خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع کو میں نے اس اسٹوری کے دوران آئیڈینٹیفائی کی ہے. جس طرح ایک کا شنگلہ کا ضلع ہے, پھر ملاکنڈ کا, اور پھر سوات کا. ملاکنڈ میں یہ ہے کہ وہاں پہ تاریخی جو اسٹوپاس تھے, 3 اسٹوپاس تھے, وہاں پہ انفارچونیٹلی کچھ ان نون پرسن نے تینوں اسٹوپا کو وہاں کے زمین سے اس طرح ختم کیا ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اسٹوپا ہوا کرتے تھے. پھر کچھ ریلیجیس گروپس جو بدھزم اور ساتھ میں بدھسٹ کا جو ایرا اور جو گندھارا سویلائزیشن ہے سوات میں, وہ بہت بڑی آثار ان کے موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو تاریخی مقامات ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اس اسٹوری میں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کافی ریسرچ کے بعد, کیونکہ ہم نے مختلف لوگوں کے ساتھ بات کی ہے, تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہی فیل ہوتا ہے کہ جو مقامی کمیونٹیز ہوتی ہے, جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہوتے ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ان تاریخی آثار کے اندر کچھ خزانے چھپے ہوئے ہیں, ہم ان خزانوں کو اٹھا کے ہم مالا مال ہو جائیں گے. تو انفارچونیٹلی ایسا تو ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے ہم ان تاریخی مقامات کو, ہماری ان ریلیجیس سائٹس کو اب خراب کر رہے ہیں. اور جو گورنمنٹ کی بات ہے یہاں پہ, انفارچونیٹلی اس اسٹوری میں ہم نے گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بات کی تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جس طرح آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کا جو دیکھتے ہیں پشاور میں, ان کا جو مین ہیڈ ہے, ان کے ساتھ جب ہم نے بات کی, میں نے 3 ٹائم ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیے کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے کیونکہ یہ سائٹس خراب ہو رہی ہے, آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں دیٹ ہاؤ یو آر سیو دس کائنڈ آف ریلیجیس سائٹس. بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیونٹ ریسیوڈ اینی رسپانس فرام دیم. ٹھیک ہے, I totally understand. Varsha did join us, but I guess her connection is still weak. Moving on to our next question. Okay. Let me see if Varsha is here, but her connection is actually too weak. So Shizad, let's move on to another question, and we'll see if for the 4th question Varsha could answer us or could join us, with good connection. جیسے انڈر رپورٹڈ ایشوز کو رپورٹ کرنا از اے چیلنجنگ تھنگ, اینڈ اسپیشلی وین اٹ انوالوز دا minorities who have already been treated, who have already faced mistreatment in our country. So do you think that, the community people you spoke with, were they hesitant or were they comfortable narrating their stories or whatever they had to say? جس طرح میں نے آپ کو جو پریویس کویشچن ہے اس میں بتایا کہ ان کمیونٹیز میں ان کے ساتھ بات کرنا یا ان سے پوچھنا کہ آپ کے مسائل کیا ہے, تو وہ انفارچونیٹلی وہ بتاتے بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ انفارچونیٹلی وہ سیف فیل نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہے ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اور ساتھ میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہے, مقامی جو میونسپل کونسل ہے, ان کے ساتھ ان کے پاس ہم جاتے ہیں, ان کو اپنے مسائل سناتے ہیں, لیکن پھر وہ مسائل تو حل نہیں ہوتے, لیکن ہمارے لیے مزید مسائل کھڑے ہو جاتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اسٹوریز پہ بات کر رہا, ویسے بھی ہمارے مسائل تو حل نہیں ہوتے, لیکن اب جب بات کریں گے صحافیوں سے یا اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے تو ہم ڈائریکٹلی ٹارگٹ ہو جائیں گے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں اسپیشلی خیبر پختونخوا میں جو مائنارٹیز کمیونٹی ہے وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. پھر ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ اسٹوری کر رہے ہیں تو ان کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ناؤ ڈیز سب کو معلوم ہے کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں, وہ کچھ چھوٹی سی بات کو الرٹ کر کے کچھ اور سائڈس پہ وہ لے کر جاتی ہے اسٹوریز کو, تو پھر ان کے لیے بھی مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. تو وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ہم جب بات ایڈ کرتے ہیں پھر مختلف پلیٹ فارمس پہ ہمارے ایشوز کو مختلف طریقوں سے الرٹ ہوتے ہیں تو ہماری سیفٹی کا ایشو ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو کمفرٹیبل زون میں لے کر آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جب ہم ان اسٹوری پہ کام کریں گے آپ کی ایشوز حل ہوں گے, تو پھر وہ کمفرٹیبل زون میں آتی ہے اور پھر بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن وہ کافی طویل کوشش اور محنت کے بعد. So Varsha, my question to you is that obviously the story highlights a significant social issue and a very fundamental need of a very vulnerable community. So can you walk us through how you strategized your reporting to cover this subject comprehensively? So yes, so when I visited the sites, tombs and mosques, I made sure that people get comfortable while talking, and I assured them that their names will not be displayed. Otherwise, they might face repercussions of talking against government.
So I assured them, because these most of the people were Muslims, and currently, as I told you, since this government, Bharatiya Janata Party, that is Hindutva government, has come into power, minorities has become very insecure because of their policies. So I assured everyone that their names will not be written. I will write them as anonymously. They prefer not to tell their names. Right. Then I talked to many activists, social activists, who are they were mostly Muslim activists, because these Muslim sites are being neglected. So the person I talked to, he told me that he told me that because he is Muslim, he's even though he raised his voice a lot regarding negligence of religious minority religious places, people hear him, and he doesn't raise voice only on Muslim related issues, but he is voice regarding Hindu issues as well. So he has to explain that, he is not only there for Muslims, because to show his otherwise he would be vulnerable. Yeah. So So yeah, that then means you're not when speaking I for visited Muslims the only. places, so when I visited the places, there were no security, obviously. It was quite risky to visit this place and do field work. And because there was no security, there are some, as I told you, antisocial elements. They do all kind of nuisance there. So it was little risky in that way as well. But mostly, people who were Muslim were reluctant to talk. Yeah. So Shehzad and Varsha, I guess you both did good job with the story, and hats off to you for Thank you. highlighting this very important topic. And thank you so much for taking out time for this webinar. And Thank you you're so welcome. much.